پرائڈ اینڈ پریجڈیس چیپٹر 16 چونکہ نوجوانوں کے اپنی خالہ کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا اور مسٹر بینٹ اور مسز بینٹ کو اپنی موجودگی سے ایک شام کے لیے بھی محروم نہ کرنے کے متعلق مسٹر کونز کی تمام جھجک سختی سے رد کر دی گئی۔ اس لیے کوچ انہیں اور ان کی 5 کزنز کو مناسب وقت پر میریٹن لے گئی۔ جیسے ہی لڑکیاں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، انہیں خوشی سے معلوم ہوا کہ مسٹر وکم نے ان کے ماموں کی دعوت قبول کر لی ہے اور وہ بھی اس وقت گھر میں موجود ہیں۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد جب سب اپنی نشست پر بیٹھ گئے تو مسٹر کونز کو موقع ملا کہ وہ آس پاس نظریں دوڑائیں اور تعریف کریں کہ وہ کمرے کے حجم اور اس کے فرنیچر سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ تقریباً یہ گمان کر سکتے تھے کہ روزنگز کی چھوٹی سی گرمیوں کی ناشتہ گاہ میں موجود ہیں۔ یہ موازنہ ابتدا میں زیادہ خوشی بخش نہ تھا، لیکن جب مسز فلپس کو معلوم ہوا کہ روزنگز کیا ہے اور اس کا مالک کون ہے، اور جب انہوں نے لیڈی کیتھرین کے صرف ایک ڈرائنگ روم کی تفصیل سنی اور جانا کہ صرف چمنی کا سنگ مرمر کا حصہ 800 پاؤنڈ میں تیار ہوا ہے، تو وہ اس تعریف کی گہرائی کو سمجھ گئیں اور شاید گھر کی نگران کے کمرے کے ساتھ موازنہ کیے جانے پر بھی برا نہیں منایا۔ مسز کونز لیڈی کیتھرین ان کی شاندار رہائش گاہ کی عظمت بیان کرنے میں مصروف رہے، جس کے دوران انہوں نے کبھی کبھار اپنی معمولی سے گھر اور اس میں ہونے والی بہتریوں کی بھی تعریف کی۔ اسی دوران مس فلپس ان کی باتوں میں دلچسپی لینے پر بہت اچھی سامعہ ثابت ہوئیں، جن کی نظریں ان کی اہمیت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی گئی اور وہ سب کو جلد از جلد اپنے ہمسایوں تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ لڑکیوں کے لیے جو اپنے کزن کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے سکتی تھیں اور جنہیں سوائے کسی ساز کی خواہش کرنے اور مینٹل پیس پر رکھے گئے چینی کے عام نمونوں کو دیکھنے کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، انہیں انتظار کا وقفہ بہت طویل محسوس ہوا۔ آخر کار یہ لمحہ تمام ہوا اور حضرات کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مسٹر وکم اندر آئے، الزبتھ نے محسوس کیا کہ نہ تو اس نے انہیں پہلے کبھی غیر ضروری عقیدت کے ساتھ دیکھا تھا اور نہ ہی اب ان کے متعلق سوچا تھا۔ مسٹر وکم اس محفل میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز تھے اور الزبتھ وہ خوش نصیب خاتون تھی جن کے برابر وہ آ کر بیٹھے، اور پھر انہوں نے گفتگو کا آغاز نہایت خوشگوار انداز میں کیا۔ گو کہ موضوع صرف بارش کی رات اور ممکنہ برسات کا موسم تھا، لیکن ان کی گفتگو کی مہارت سے معلوم ہوا کہ عام ترین بے رنگ و پرانی باتوں کو بھی دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے مقابلین کے درمیان جیسے مسٹر وکم اور فوجی افسران، مسٹر کونز کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی۔ نوجوان خواتین کے لیے وہ کچھ بھی نہ تھے۔ البتہ مسز فلپس اب بھی ان کی طرف متوجہ تھیں اور ان کی خوشی کا خاص خیال رکھ رہی تھیں اور انہیں بار بار کافی اور مفن پیش کر رہی تھیں۔ جب تاش کی میزیں لگائی گئیں تو مسٹر کونز کو مسٹر فلپس کی خوش ندی کے بدلے احسان کا موقع ملا اور وہ کارڈز کھیلنے بیٹھ گئے۔ مجھے اس کھیل کی زیادہ معلومات نہیں، انہوں نے کہا، لیکن میں اس میں مہارت حاصل کرنا چاہوں گا کیونکہ میری زندگی کے حالات میں مسٹر فلپس کی رضامندی پر مسز فلپس ان کی رضامندی پر بے حد مشکور تھیں، لیکن ان کی وضاحت کا انتظار نہ کر سکیں۔ مسٹر وکم نے کارڈ نہیں کھیلا، اس لیے وہ خوش دلی سے الزبتھ اور لائڈیا کے ساتھ دوسری میز پر بیٹھ گئے۔ ابتدا میں ایسا محسوس ہوا کہ لائڈیا ان پر پوری طرح قابض ہو جائے گی کیونکہ وہ بے حد باتونی تھی، لیکن چونکہ وہ لاٹری کے ٹکٹوں کی بھی دیوانی تھی، جلدی وہ کھیل میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنی شرطیں لگانے اور انعامات پر شور مچانے میں مصروف ہو گئی اور یوں کسی ایک فرد پر بھی توجہ دینے سے قاصر رہی۔ اس طرح مسٹر وکم کو الزبتھ سے بات کرنے کا موقع ملا اور وہ خوشی سے ان کو سننے کے تیار تھی، اگرچہ وہ جانتی تھی جو بات وہ سب سے زیادہ سننا چاہتی ہے شاید اسے وہ نہ سنائی جا سکے، یعنی مسٹر ڈارسی سے ان کی شناسائی کی کہانی۔ وہ خود اس موضوع کا آغاز کرنے کی ہمت نہ کر سکیں، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مسٹر وکم نے خود ہی بات چھیڑ دی۔ انہوں نے پوچھا، نیدر
فیلڈ میریٹن سے کتنی دور ہے، اور جواب ملنے کے بعد کچھ دیر انتظار کے بعد دریافت کیا، مسٹر ڈارسی وہاں کب سے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تقریباً 1 مہینہ، الزبتھ نے کہا، اور پھر موضوع کو جاری رکھنے کے ارادے سے اضافہ کیا۔ سنا کہ وہ ڈربی شائر میں بہت بڑی جاگیر کے مالک ہیں؟ ہاں، وکم نے جواب دیا، ان کی جاگیر واقعی شاندار ہے، سالانہ 10,000 پاؤنڈ کی آمدنی، اور اس معاملے میں آپ کو مجھ سے زیادہ معتبر معلومات دینے والا شاید ہی کوئی اور ملے، کیونکہ میرا ان کے خاندان سے بچپن سے خاص تعلق رہا ہے۔ یہ سن کے الزبتھ حیرت میں پڑ گئی۔ وکم نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ میرے اس بیان پر حیران ہو رہی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے کل ہماری ملاقات کے دوران ہمارے بے حد رسمی رویوں کو محسوس کیا ہوگا۔ کیا آپ مسٹر ڈارسی سے زیادہ واقف ہیں؟ میں ان سے اتنا واقف نہیں، الزبتھ نے کہا، مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی رائے دوں۔ وکم نے کہا کہ وہ خوشگوار ہے یا نہیں، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اسے اتنا عرصہ اور اتنی گہرائی سے جانتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں ایک انصاف پسند جج نہیں بن سکتا۔ میرے لیے غیر جانبدار ہونا ناممکن ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ کی اس کے بارے میں رائے عام طور پر سب کو حیران کر دے گی، اور شاید آپ اسے کہیں اور اتنی شدت سے بیان نہ کریں جتنا یہاں کر رہی ہیں۔ یہاں تو آپ اپنے ہی خاندان میں ہیں۔ قسم سے میں یہاں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پورے علاقے میں کسی کے گھر میں بھی کہہ سکتی ہوں۔ ہرٹفورڈ شائر میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا، ہر کوئی ان کے تکبر سے نالاں ہے۔ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس کے حق میں بات کرے۔ وکم نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے اس بات کا بالکل افسوس نہیں ہے کہ وہ یا کوئی بھی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھا جائے، لیکن اس کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ دنیا ان کے دولت اور اثر و رسوخ سے اندھی ہو چکی ہے، یا پھر اس کے روبدار اور پرجلال رویے سے خوف زدہ ہے، اسے صرف اسی روپ میں دیکھتی ہے جیسا وہ دکھنا چاہتا ہے۔ میری معمولی سی واقفیت میں بھی اسے بدمزاج آدمی ہی سمجھوں گی۔ وکم نے سر جھٹک دیا، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک یہاں رہے گا؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن جب میں نیدر فیلڈ میں تھی تب میں نے ان کے جانے کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ امید ہے اس کے یہاں ہونے سے آپ کے منصوبے متاثر نہیں ہوں گے۔ او نہیں، مسٹر ڈارسی مجھے یہاں سے ہٹانے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر وہ مجھے دیکھنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود چلے جانا چاہیے، وکم نے کہا، ہم دوستانہ تعلقات میں نہیں ہیں، اور اسے دیکھنا ہمیشہ میرے لیے تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے، لیکن میرے پاس اسے نظر انداز کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں، سوائے اس کے جو میں ساری دنیا کے سامنے بیان کر سکتی ہوں، الزبتھ نے کہا، انتہائی بدسلوکی کا احساس، اور اس کے ایسا ہونے پر شدید احساس۔ اس کے والد مس بینٹ، مرحوم مسٹر ڈارسی، سب سے بہترین انسانوں میں سے ایک تھے، وکم نے کہا، جو کبھی زندہ رہے، اور میرے سب سے سچے دوست تھے۔ میں اس ڈارسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتا بغیر ان کی حسین یادوں کے جو میرے دل کو دکھی کر دیتی ہیں۔ ان کا میرے ساتھ سلوک بے حد شرمناک رہا ہے، لیکن مجھے سچ میں یقین ہے کہ میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے والد کی امیدوں کو توڑا اور ان کی یادگار کو بدنام کر دیا۔ الزبتھ کو موضوع میں مزید دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ توجہ سے سننے لگی، لیکن اس معاملے کی نزاکت نے مزید سوالات کرنے سے روک دیا۔ وکم نے عمومی موضوعات پر گفتگو شروع کر دی، جیسے میریٹن، اس کا ماحول اور وہاں کے لوگ، اور وہاں کی ہر چیز سے بہت خوش نظر آیا، اور خاص طور پر سوسائٹی کے بارے میں نہایت شائستگی اور خوش دلی سے بات کی۔ یہاں مسلسل اچھی سوسائٹی کا ہونا ہی میری اس علاقے میں آنے کی سب سے بڑی وجہ تھی، اس نے مزید کہا۔ مجھے معلوم تھا یہ ایک نہایت معزز اور خوشگوار ریجمنٹ ہے، اور میرے دوست ڈینی نے مجھے اس کی موجودہ قیام گاہ کے بارے میں اتنی مزیدار تفصیلات دیں، اور میریٹن میں انہیں ملنے والی عزت اور توجہ کے قصے سنا کر مجھے مزید قائل کر لیا۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ سوسائٹی میرے لیے ضروری ہے۔ میں ایک ناکام انسان رہا ہوں، اور میری طبیعت تنہائی برداشت نہیں کرتی۔
مجھے مصروفیت اور سوسائٹی چاہیے تھی۔ فوجی زندگی کے لیے میرا انتخاب نہیں کیا گیا تھا، لیکن حالات نے اب مجھے اسے اپنانے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے تو کلیسائی خدمت میں ہونا چاہیے تھا، مجھے اسی کی تربیت دی گئی تھی۔ اس وقت میں ایک نہایت قیمتی کلیسائی منصب رکھ رہا ہوں۔ اگر وہ صاحب جن کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے ایسا چاہتے تو واقعی ہاں، مرحوم مسٹر ڈارسی نے مجھے اپنی سب سے بہترین کلیسائی جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ میرے گاڈ فادر تھے اور مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں ان کی مہربانی کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میرے لیے مکمل کفالت کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، لیکن جب وہ عہدہ خالی ہوا تو کسی اور کو دے دیا گیا۔ یا اللہ، الزبتھ نے حیرانی سے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی وصیت کو نظر انداز کیا جا سکے؟ آپ نے قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کی؟ وصیت میں ایکچولی ایسی خامی تھی کہ مجھے کسی بھی قانونی حل کی امید نہیں تھی۔ ایک باعزت انسان ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتا تھا، لیکن مسٹر ڈارسی نے یا شک کرنا مناسب سمجھا یا اسے محض ایک مشروط سفارش قرار دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی عیاشی، بے احتیاطی اور جانے کس کس وجہ سے اپنا حق کھو دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عہدہ 2 سال پہلے خالی ہوا اور بالکل اسی وقت جب میں اسے سنبھالنے کے قابل ہو گیا تھا وہ کسی اور کو دے دیا گیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر مجھ سے یہ حق چھینا جاتا۔ میرا مزاج ذرا جذباتی اور غیر محتاط ہے، اور شاید میں نے کبھی اس کے بارے میں یا اس سے کچھ زیادہ صاف گوئی سے بات کی ہو، لیکن اس کے سوا میں اور کوئی چیز یاد نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور مسٹر ڈارسی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو بھیانک بات ہے۔ انہیں تو عوامی سطح پر رسوا ہونا چاہیے، الزبتھ نے کہا، لیکن میرے ہاتھوں نہیں۔ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوگا۔ جب تک کہ میں اس کے والد کو یاد رکھتا ہوں میں کبھی اسے بے نقاب یا بدنام نہیں کروں گا۔ الزبتھ نے اس جذبے کو سراہا، اور جب اس نے یہ الفاظ کہے وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگا۔ لیکن آخر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اتنی ظالمانہ حرکت کیوں کی؟ میرے لیے ایک گہری مستقل نفرت جسے میں کسی حد تک حسد سے منسوب کر سکتا ہوں۔ اگر مرحوم مسٹر ڈارسی مجھ سے کم محبت کرتے تو شاید ان کے بیٹے کو مجھ سے برداشت کرنا آسان ہوتا، لیکن ان کے غیر معمولی لگاؤ نے اسے بچپن میں ہی مجھ سے چڑ دلوا دی۔ اس کے مزاج میں وہ برداشت ہی نہیں تھی جو ہمارے درمیان موجودہ مقابلے کی صورتحال کو سہ پاتی، وہ ترجیح جو اکثر مجھے دی جاتی تھی۔ میں نے کبھی مسٹر ڈارسی کو اتنا برا نہیں سمجھا تھا، اگرچہ میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن میں نے اسے اتنا نیچ بھی نہیں جانا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ عام طور پر لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے انتقامی، اتنے ناانصاف اور اتنے بے رحم ہو سکتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، مجھے یاد ہے اس نے ایک دن نیدر فیلڈ میں اپنے کینہ پرور مزاج اور معاف نہ کرنے والی فطرت پر فخر کیا تھا۔ اس کی طبیعت واقعی خوفناک ہے۔ یہ سن کر وکرم نے جواب دیا، میں اس موضوع پر اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتا۔ الزبتھ ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر کچھ دیر بعد بولی، اپنے باپ کے منہ بولے بیٹے، دوست اور چہیتے کے ساتھ ایسا سلوک وہ مزید کہہ سکتی تھی ایک نوجوان بھی جس کا چہرہ اس کی خوش اخلاقی کی گواہی دے سکتا ہے، مگر وہ اتنا کہنے پر اکتفا کر گئی کہ وہ بھی جو شاید اس کا بچپن کا ساتھی رہا ہو، جیسا کہ آپ نے بتایا، سب سے قریبی تعلق میں بندھا ہو۔ وکرم نے سر ہلاتے کہا، ہم ایک ہی علاقے میں ایک ہی جائیداد کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ میں نے اپنی جوانی کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارا، ایک ہی گھر میں رہے، ایک سے ہی مشاغل میں شریک رہے اور والدین کی ایک جیسی توجہ پائی۔ میرے والد نے وہی پیشہ اختیار کیا جو آپ کے ماموں جناب فلپس بڑے وقار سے انجام دے رہے ہیں، لیکن میرے والد نے ہر چیز چھوڑ دی تاکہ مرحوم مسٹر ڈارسی کے لیے مفید ثابت ہو سکیں، اور
اپنی ساری زندگی پیمرلی کی جائیداد کی دیکھ بھال میں گزار دی۔ مسٹر ڈارسی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور انہیں اپنے نہایت قریبی اور معتمد پر اعتماد دوست مانتے تھے۔ وہ اکثر خود کو میرے والد کے احسانات کا مقروض قرار دیتے اور اعتراف کرتے کہ ان کی محنتی نگرانی نے انہیں بہت فوائد پہنچائے تھے۔ جب میرے والد کی وفات سے عین قبل مسٹر ڈارسی نے یہ وعدہ دیا کہ وہ میری دیکھ بھال کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں یہ ان کے لیے محض ایک جذباتی وعدہ نہیں تھا، میرے والد کے احسانات کا قرضہ چکانے کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ الزبتھ حیرت سے بولی، کتنی عجیب بات ہے اور کتنی گھناؤنی بھی۔ مجھے تعجب ہے خود اس مسٹر ڈارسی کا غرور ہی اسے تمہارے ساتھ انصاف کرنے پر مجبور نہ کر سکا ہوگا، کم از کم اگر کسی بہتر وجہ سے نہیں تو یہ سوچ کر کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے بہت زیادہ مغرور ہے، کیونکہ یہ تو کھلی بددیانتی ہے۔ وکرم نے سر جھکا دیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کیونکہ ان کے بیشتر افعال غرور سے جڑے ہوئے ہیں اور اکثر اوقات اس کا غرور اس کے حق میں بہتر ثابت ہوا ہے۔ یہی غرور اسے نیکی کے قریب لے آیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی مکمل طور پر یکساں مزاج نہیں رکھتا تھا اور میرے ساتھ اس کے برتاؤ میں غرور کے علاوہ کئی اور وجوہات کار فرما تھی۔ کیا ایسا گھناؤنا غرور کسی کے لیے کبھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ اس نے اسے فیاض اور سخی بنایا ہے۔ وہ اپنی دولت آزادانہ خرچ کرتا ہے، مہمان نوازی دکھاتا ہے، اپنے کرایہ داروں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ خاندانی اور اولادی غرور، کیونکہ وہ اپنے باپ کی خوبیوں پر بہت فخر کرتا ہے، انہوں نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ وہ اپنے خاندانی عزت کو داغدار کرنے اور اپنے آباء و اجداد کی خوبیوں کو نظر انداز کرنے یا پیمرلی ہاؤس کے اثر و رسوخ کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بھائی ہونے کا غرور بھی ہے، جو کچھ حد تک بھائیوں جیسی محبت کے ساتھ اسے اپنی بہن کے لیے ایک بہترین اور محتاط سرپرست بناتا ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگ اسے عام طور پہ ایک بہترین اور سب سے خیال رکھنے والا بھائی کہتے ہیں۔ مسٹر ڈارسی کیسی لڑکی ہیں؟ وکرم نے سر ہلایا۔ کاش میں اسے خوش اخلاق کہہ سکتا۔ مجھے کسی ڈارسی کے بارے میں برا بولنا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ اپنے بھائی جیسی ہے، بہت مغرور۔ بچپن میں وہ نرم دل اور خوش مزاج تھی اور مجھ سے بے حد مانوس تھی۔ میں نے اس کی تفریح کے لیے گھنٹوں اس کے ساتھ لگائے ہیں، لیکن اب وہ میرے لیے کچھ نہیں۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، تقریباً 15 یا 16 سال کی، جیسا کہ میں نے سنا ہے انتہائی قابل ہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ لندن میں رہتی ہے، جہاں ایک خاتون اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی تعلیم کی نگرانی کرتی ہے۔ کئی بار موضوع بدلنے کے باوجود الزبتھ خود کو دوبارہ اسی موضوع پر واپس آتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ آخر کار اس نے پوچھا، مجھے حیرت ہے وہ مسٹر بنگلی کے اتنے قریب کیسے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو بظاہر خوش اخلاق اور شریف معلوم ہوتا ہے اور جسے میں سچ میں نیک دل مانتی ہوں، وہ ایک ایسے شخص کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپس میں کیسے میل کھاتے ہوں گے؟ کیا آپ مسٹر بنگلی کو جانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ ایک خوش اخلاق، نیک دل اور دلکش انسان ہے، اور وہ یقیناً نہیں جانتے کہ مسٹر ڈارسی کیسے ہیں۔ ممکن ہے وہ نہ جانتے ہوں، لیکن مسٹر ڈارسی جہاں چاہیں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ان میں اس صلاحیت کی کمی نہیں۔ وہ جہاں مناسب سمجھیں دلچسپ ساتھی بن سکتے ہیں۔ جو لوگ ان کے برابر کی حیثیت کے ہیں، ان کے ساتھ وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں۔ ان کا غرور کبھی انہیں نہیں چھوڑتا، لیکن دولت مندوں کے ساتھ وہ کشادہ دل، انصاف پسند، مخلص، معقول، قابل احترام اور شاید خوشگوار بھی معلوم ہو سکتے ہیں، بشرطیہ دولت اور جائیداد کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کہ کارڈز کھیل رہے تھے اکٹھے ہونے لگے اور مسٹر کونز الزبتھ اور محترمہ فلپس کے درمیان آ بیٹھے۔ محترمہ فلپس نے حسب معمول ان کی کامیابیوں کے بارے میں پوچھا۔ ان کی کامیابی کچھ خاص نہ تھی، وہ ہر بازی ہار چکے تھے، لیکن جب محترمہ فلپس نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تو مسٹر کونز نے سنجیدگی سے یقین دلایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ اس رقم کو معمولی سمجھتے ہیں اور درخواست کی کہ محترمہ فلپس اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، میں بخوبی جانتا ہوں محترمہ، جب کوئی شخص تاش کی میز پر بیٹھے تو اسے ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور خوش قسمتی سے میں ایسی حالت میں نہیں ہوں کہ 5 شلنگ میرے لیے کسی خاص حیثیت کے حامل ہوں۔ بلا شبہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن لیڈی کیتھرین ڈی برگ کی عنایت سے میں ان معمولی معاملات سے بالا تر ہوں۔ مسٹر وکرم نے مسٹر کونز کی گفتگو میں دلچسپی لی اور کچھ لمحے بغور انہیں دیکھنے کے بعد آہستہ سے الزبتھ سے پوچھا، کیا آپ کے رشتہ داروں کے لیڈی ڈی برگ کے خاندان سے قریبی تعلقات ہیں؟ الزبتھ نے جواب دیا، لیڈی کیتھرین ڈی برگ نے حال ہی میں انہیں ایک گرجا کی نوکری دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مسٹر کونز پہلی بار ان کی نظر میں کیسے آئے، مگر میں یہ جانتی ہوں انہیں زیادہ عرصے سے نہیں جانتے۔ آپ یقیناً جانتی ہیں کہ لیڈی کیتھرین ڈی برگ اور لیڈی این ڈارسی بہنیں تھیں۔ اس طرح وہ موجودہ مسٹر ڈارسی کی خالہ ہے۔ نہیں، حقیقت میں مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ میں نے لیڈی کیتھرین کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، بلکہ ان کے وجود کے بارے میں کل پرسوں ہی جانا۔ ان کی بیٹی مس ڈی برگ ایک بہت بڑی جائیداد کی وارث ہوں گی، اور غالباً وہ ان کے کزن اپنے دونوں جائیدادیں ایک کر دیں گے۔ یہ سن کر الزبتھ ہنس دی، کیونکہ اسے بیچاری مس بینگلی کا خیال آیا۔ واقعی اس کی تمام تر کوششیں بے فائدہ اور رائے گاں ثابت ہوں گی۔ یہ سن کر الزبتھ نے کہا، مسٹر کونز لیڈی کیتھرین اور ان کی بیٹی دونوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن جن تفصیلات کا ذکر انہوں نے ان کی لیڈی شپ کے بارے میں کیا ہے، اس سے میرا گمان ہے کہ ان کا شکر گزار دل انہیں اصل حقیقت سے ہٹا رہا ہے۔ باوجود اس پہ کہ وہ ایک سرپرست ہیں، وہ ایک مغرور اور خود پسند عورت ہے۔ وکرم نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے، بلکہ خاصی حد تک میں نے انہیں کئی برسوں سے نہیں دیکھا، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کبھی مجھے پسند نہیں آئیں۔ ان کے اطوار حکم چلانے والے اور تحقیر آمیز تھے۔ کہا جاتا ہے وہ غیر معمولی طور پر سمجھدار اور ذہین ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ ان کی ذہانت کا کچھ حصہ ان کے رتبے اور دولت سے جڑا ہوا ہے، اور کچھ اس کے تحکمانہ انداز سے، اور باقی ان کے بھانجے کے غرور سے، جو چاہتا ہے سے وابستہ ہر چیز اعلیٰ درجے کی فہم و فراز رکھتی ہو۔ الزبتھ نے تسلیم کیا کہ وکرم نے نہایت معقول بات کہی ہے، اور وہ دونوں آپس میں اطمینان اور دلچسپی کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کے کھانے کا وقت آیا اور تاش کا کھیل ختم ہوا، جس کے بعد دیگر خواتین کو بھی مسٹر وکرم کی توجہ کا حصہ ملا۔ کھانے کی محفل میں ہونے والے شور و غل میں کسی سنجیدہ گفتگو کا امکان نہ تھا، مگر وکرم کے خوشگوار انداز نے سب کو متاثر کیا۔ جو کچھ بھی وہ کہتے عمدگی سے کہتے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے نہایت نفاست سے کرتے۔ الزبتھ جب گھر روانہ ہوئی تو اس کے خیالات پر بس مسٹر وکرم ہی کا قبضہ تھا۔ راستے بھر وہ صرف انہی کے بارے میں، ان کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن سفر کے دوران ان کا نام لینے کا موقع بھی نہ ملا، کیونکہ نہ تو لائڈیا خاموش ہوئی اور نہ ہی مسٹر کونز۔ لائڈیا مسلسل لاٹری کے ٹکٹوں، جیتی اور ہاری ہوئی مچھلیوں کے بارے میں بات کرتی رہی، اور مسٹر کونز جناب اور محترمہ فلپس کی خوش اخلاقی کے قصے سنتے رہے، اپنے کارز میں ہارنے کی قطعاً پرواہ نہ ہونے کا یقین دلاتے رہے، کھانے کی ہر ڈش گنواتے رہے، اور بار بار اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ کہیں وہ اپنے کزنز کے لیے زحمت تو نہیں بن رہے۔ یہ سب کہنے کے باوجود بھی ان کے پاس اتنی باتیں تھیں کہ گاڑی کے لانگ بورن ہاؤس پہنچنے سے پہلے وہ انہیں مکمل نہ کر سکے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔